السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر آج انشاءاللہ العزیز پہلے سپارے کا خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پہلے سپارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے سپارے کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب، ام القرآن اور 7 آیتوں پر مشتمل سورت کہا گیا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس سورت کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جو اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سورت عطا کی گئی ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کے مطابق اسے قرآن عظیم کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ایک لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا اختصار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے انسان جو بھی چیز مانگتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف، میری حمد، میری بزرگی بیان فرمائی ہے، اے میرے بندے اب جو تو مانگے گا وہ میں عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ سے انسان سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی مانگتا ہے، اگر آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا تمام جسمانی امراض کے لیے بھی شفا کا باعث ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کسی حصے میں کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، درد ہے، کوئی مصیبت ہے، تو سورہ فاتحہ قدم کریں۔ اس کے بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح تقریباً قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، بسم اللہ پڑھ کر جو شخص کھانا کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق، تو وہ شیطان جو ہے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے اور اس طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اس کی ثنا بیان کی گئی ہے کہ اللہ تمام تعریفوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور یوم جزا قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ کیا جائے گا، اور ہر ظالم، کافر اور نافرمان کو اپنے کیے کا جواب اللہ کے سامنے ضرور دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا سو صراط مستقیم پہ چلنے والے، سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور حدیث میں اس کے بھی بہت سے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یقیناً اس گھر میں سے شیطان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ بقرہ کا اپنے گھروں میں ضرور اہتمام کریں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 قسم کے گروہوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ ایمان والا گروہ ہے کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر،
بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، کتابوں کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ اللہ، اس کے رسول اور کتابوں پر بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، اور وہ گروہ نمازوں کو قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے جو کسی بھی طور پر نہ ایمان لاتے ہیں، نہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ اور اسی طرح تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ ہے، جو بظاہر تو شو یہ کرواتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن جیسی کوئی صورت لے آئیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن میں شک کرتے ہو تو قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے ایک فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت جیسی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اللہ نے انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں، لوگ ایسے آگ سے ڈر جائیں کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق تخلیق انسان کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بے شک زمین پہ ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر جو ہے جنات کی روش، جو سب سے پہلے زمین کے اندر جنات بستے تھے، ان کی روش دیکھ چکے تھے۔ تو اس روش کو دیکھتے ہوئے جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ کہ تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا، جو زمین میں فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، انی اعلم غیب السماوات والارض، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، چند اشیاء کے نام سکھائے، اور فرشتوں کو بلا لیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بلایا، اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون، کہ میں کیا تم کو نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو میں ہی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا اپنے فرشتوں کے سامنے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جب تمام نے سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے ابلیس کو نکال دیا۔ اور ابلیس جو ہے اسی بات کا انتقام آدم علیہ السلام کی اولاد سے لینا چاہتا ہے، لے رہا ہے اور لیتا رہے گا۔ اور اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، ان کو جنت سے نکلوا دوں گا۔ اور اسی میں اس نے اسی غصے میں سمجھیے کہ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم جنت میں جہاں مرضی سے کھاؤ پیو مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے ان کو جا کے کہا اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت میں سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو ان کو پھسلانے کی کوشش کی، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس کے چکروں میں آ گئے، اس کے وسوسے میں آ گئے، اور ان سے خطا ہوئی، تو انہوں نے درخت کا پھل جو ہے وہ چکھ لیا۔ تو جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کو اللہ نے رحم تو فرمایا، دعا قبول فرمائی، لیکن جنت سے ان کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہودیوں کی ناشکری اور اس کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، من و سلوہ عطا فرمایا، ان کو کمانے کی، رزق کی تگ و دو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ایک بچھڑے کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ نے ان کو اس کی عبادت سے روکنے کے لیے حکم دیا کہ تم بچھڑے کو ذبح کرو۔ انہوں نے مختلف قسم کے سوال کرنا شروع کر دیے اور پھر جا کر آخر میں انہوں نے ایک بچھڑے کو ذبح کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس بارے میں بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آنے والے کی فرشتے کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہودی، یہ اللہ کے فرشتوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اپنے بیٹے کو ساتھ ملایا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگار اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اس سپارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا آخری وقت میں، پھر ان سے سوال کیا تھا کہ اے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و اسحاق، آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ ونحن لہ مسلمون، ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جیسے کہ آخری لمحات میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فکر کی اور اپنے بیٹوں کو عقیدہ توحید سمجھایا، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سمجھانا چاہیے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رنگ تو اس دنیا کے اندر بہت سے ہیں، لیکن ان تمام رنگوں کے اندر بہترین رنگ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا رنگ ہے، اس لیے اپنے اوپر اللہ کے بہترین رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہ اللہ کے بہترین رنگ اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر چڑھا لو، یعنی کہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کرو، یہی مسلمانوں کے لیے بہترین ہے۔ اور مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رنگوں کی احکامات کی ہر رنگ پر فوقیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے آج کے پارے میں جو مضامین سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ بعد نماز تراویح ہم اسی طرح ایک پارے کا مختصر ترین خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ جو کمی ہوئی وہ میری طرف سے ہے اور جو اس میں کوئی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آخر میں آپ بھائی کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ کا یہ پیغام رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔